بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو کا موضوع جو ہے، آج کی ویڈیو کا موضوع وہ صدقہ فطر سے متعلق ہے کہ کیونکہ عید اور قریب ہے اور آخری عشرہ بھی ہے، تو اس کے اندر اکثر لوگ جو ہے صدقہ فطر کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے متعلق جو ہے چند ضروری گزارشات تھیں، کچھ معلومات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ صدقہ فطر جو ہے کب ادا کرنا چاہیے، اور صدقہ فطر کی وجہ کیا ہے، کیوں ادا کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ صدقہ فطر کتنا ادا ہونا چاہیے، کتنا ادا کرنا چاہیے، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس کو ادا کیا جائے، کون کون لوگ ہیں جو صدقہ فطر کے مستحق ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ کب ادا کرنا چاہیے اور کیوں ادا کرنا چاہیے، تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا، وہ صرف آپ کا واجب ادا ہوگا۔ تو ایک ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ کر رہے ہیں اور پھر اس کا ثواب نہ ملے، تو یہ بڑی جو ہے وہ بد نصیبی والی بات ہے۔ تو اس لیے عید سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی ضمن کے اندر دوسرے سوال کا بھی جواب ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کیوں ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو اسلام ہے وہ اپنے سے کم درجے والوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جو غرباء ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو بھی جو ہے کیا مل جائے، عید کی خوشیاں نصیب ہوں، عید کے اندر جو ہے اپنی خوشیوں کے اندر ان کو شریک کرنا۔ تو یہ جو ہے ایک وجہ ہے صدقہ فطر کی عید سے پہلے ادا کرنے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس کو کیوں ادا کیا جانا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے سے کم درجے والوں کا خیال رکھنا، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے وہ ان کا جو ہے ایک قسم کا کفارہ ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتے تو ہمارے روزے جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، وہ روزے جو ہے اوپر نہیں جاتے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اتنا عمل، اور پھر گرمیوں میں روزے رکھنا، اور پھر ساری مشقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے صدقہ فطر بڑی جلدی ادا کرنا چاہیے۔ کوشش کریں رمضان سے پہلے ہو جائے، ورنہ رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر جو ہے صدقہ فطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے نا بہت سی رائے آتی ہیں، بہت سے جو ہے نا وہ واٹس ایپ اسٹیٹس بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ سارے تقریباً درست ہیں سارے۔ تو اصل جو ہے اس کی پیمائش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر دو چیزوں میں تھی۔ ایک تو نصف سا گیہوں، جو کہ پیمائش کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے 1 کلو 633 گرام، 1 کلو 633 گرام جو ہے وہ گیہوں بنتا ہے، ایک نصف سا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر دیا جاتا تھا۔ اور دوسری چیز جو تھی وہ 1 سا کاجو، یا 1 سا جو ہے وہ کشمش یا کھجوریں، وہ یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک سا، اور وہ پیمائش کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے، 3 کلو 266 گرام، 3 کلو 266 گرام
کاجو یا کھجور یا کشمش ان کا وزن کیا جائے تو اتنی جو اب یہ ہر علاقے میں ہر ملک میں ان کی جو ہے وہ کوالٹی بھی مختلف ہے اور ان کی جو ہے وہ ریٹ بھی مختلف ہے. پاکستان میں کچھ اور ہے, سعودیہ میں کچھ اور ہے, انڈیا میں کچھ اور ہے, دوسرے افغانستان میں کچھ اور ہے. تو اس لیے اس کی کوئی اسپیسیفک جو ہے قیمت ہم نہیں بتا سکتے. ہر علاقے والے اپنے علاقے کے اعتبار سے اس کو گھیو کو یا پھر کھجور یا کشمش کی قیمت کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو اور کشمش جو ہے وہ 3 کلو 266 گرام اور جو ہے وہ نصا یعنی 1 کلو 633 گرام یہ ان کی پیمائش ہے. اس کے اعتبار سے کوشش کریں اس سے کچھ زیادہ ہی ہو, کیونکہ اللہ کے نام پہ دینا ہے تو جھکتا ہوا دینا چاہیے. تو اس کا ہم خیال رکھیں. اب چوتھا سوال یہ تھا کہ اس موضوع سے متعلق چوتھا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس کو دیا جائے. تو اس میں ایک بڑا آسان سا اصول ہے کہ اپنے اصول اور فروع کے علاوہ صدقہ فطر جو ہے ہر اس شخص کو جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اس کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. اصول اور فروع کیا ہیں؟ جیسے ایک درخت ہے اس کی جڑیں ہیں وہ اس کے کیا ہیں اصول ہیں, اور فروع اس کے پتے ہیں اس کے پھل ہیں. تو اسی طرح مثال کے طور پہ میں ہوں, میرے اصول میرے والد, میرے دادا, میرے پردادا, اور میرے فروع میرا بیٹا, میرا پوتا, پڑ پوتا, اور ایسے بیٹی کا آگے بیٹا بیٹی, ٹھیک ہے. ایسے میری نانا نانی اور ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں اوپر پڑنانا ہے. تو ان کو جو ہے ہم زکوٰۃ یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں, بھائی کو دے سکتے ہیں, اچھا بہن کو دے سکتے ہیں, اور ایسے ہی چچا تایا, اور اسی طرح جو ہے خالہ کی آگے اولاد ہے, اور اسی طرح جو ہے نا دوسروں کو جو ہے نا ہم جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں یا خونی رشتہ دار ہیں ان کو ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں اپنا رمضان گزارنے اور پھر اس کے بعد جو ہے صدقہ فطر کو صحیح ترتیب پہ اور فراخ دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.